قوم عاد یمن اور اومان کے درمیان ایک علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارام ذات العماد، یعنی ستمبھوں والا شہر جو آسمان سے بات کرتا تھا۔ ان کے بدن پہاڑوں کی طرح مضبوط، قد بادلوں کو چھو لیتے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو۔ اور وہ اپنی سبھاؤں اور بیٹھکوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے، ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی شکتی دکھاتے، اور بزرگ گرو سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک اور عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان کبھی وادی کے درمیان کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پہلاتے اور اپنے آپ سے کہتے، دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی پیروی کرتی ہے۔ بزرگ لوگ اپنی نشست محفل میں فخر سے کہتے، ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ وہ لوگ جب طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے، ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں، ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی پہاڑوں کے درمیان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے، اور ان کے برتن پتھر کے بنے ہوئے، اتنے بڑے کہ ایک برتن میں پورا خاندان کا کھانا پک جائے۔ سمے بیتتا گیا، گھمنڈ بڑھتا گیا، وقت گزرتا گیا، اور ان کا تکبر بڑھتا گیا۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خود کیا تو چاہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کے مذہب چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر کہا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جن دلوں میں غرور بھر جائے، وہاں نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں، ان کے محلوں، ان کے دروازوں کے پاس جا کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی ان کے سردار ہنس کے کہتے، ہود، تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی کوئی بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑا دیتا، اور کچھ لوگ انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے، کہیں انہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں بھر نہ جائے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی اسمبلی میں گئے، جہاں ان کے سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کا نظام دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ مگر ان کے سردار ہنس پڑے۔ ہود، یہ چھوٹے وعدے بند کر، اگر عذاب آسا ہے تو ہم اپنی طاقت سے اسے روک لیں گے۔ عذاب سے کچھ دن پہلے عاد کی وادی میں ایک عجیب منظر ہوا۔ رات کو آسمان میں ایک گہری گونج سنائی دی، نہ بادل گرجا، نہ بجلی چمکی، مگر وادی میں ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ اس آواز کو سنتے اور آپس میں کہتے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو کہنے لگے، یہ رحمت کی پکار نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی، مگر اتنی کم کہ صرف جانور بے چین ہوئے۔ دیکھو، انسان ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتا تھا یہ زمین کا آخری اعتراض تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی۔
नदियां सूख गईं, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी। खाली मटके दीवारों से टकराते, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आद की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग नाचने लगने, चिल्लाने लगने, देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही हैं। दूसरा झोंका, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए। उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फखर, उनके बाग, उनका शहर, सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में छिन गए। उनके महल्लात जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा। आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान, सब मिट्टी में मिल गई। अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गर्जदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था। रह गया सिर्फ रेत का समंदर और गिरे हुए तने, जैसे खजूर के खोखले तने। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ्त की रेत के नीचे उनका शहर इराम दबा हुआ है, एक गवाही के तौर पर, जो कहती है, ताकत और शान से नहीं, सिर्फ अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। कमेंट में लिखो तुम्हें इस वाकया से क्या सबक मिला है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।